من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام سلامت الدین والدنیا فی مدارات الناس صلوات محمد علیہ عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ دین اور دنیا کی سلامتی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں حضور والا اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مدارات فی الناس کو فراموش کر بیٹھتے ہیں اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اچھا برتاؤ کسے کہتے ہیں۔ بعض اوقات یعنی ہم اس چیز کو بھی فراموش کر بیٹھے ہیں کہ حسن سلوک کیا ہے، کس کے ساتھ کرنا چاہیے، کن لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اسلام نے ضروری جانا ہے، بہتر جانا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں تو جب تک ہمارے اندر دینداری نہیں پائی جائے گی، جب تک ہمارے اندر اسلام کے تمام چیزیں جو ہمارے اوپر فرض ہے اس کی رعایت نہیں کی جائے گی، تب تک ہم نہ اپنے آپ سے مطمئن ہو سکتے ہیں اور نہ اپنی دینداری سے مطمئن ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات یعنی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دینداری بہت ہے، لیکن یہ ہمارا خیال ہے۔ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اندر دینداری بہت پائی جاتی ہے، لیکن کون سی دینداری؟ جو ہمارے مزاج کی ہے، وہ دینداری بہت اچھی لگتی ہے، اور اگر شریعت کسی بھی چیز کو اگر دھوکہ دے دے تو وہ ہمیں بری لگتی ہے۔ جیسے بھی چونکہ یہ پورا مہینہ اگر دیکھا جائے تو جو مسلمانوں کی بڑی عیدوں میں سے ایک عید اس مہینے میں، اور اس ماہ میں اگر آپ غور و فکر کیجیے تو ہم ذرا سا شریعت کا مطالعہ کریں اور پھر اپنے مزاج کا مطالعہ کریں اور پھر کمپیئر کریں دونوں کا کہ شریعت میں اور مزاج میں کتنا ڈفرینس ہے۔ مثلا ہر انسان قربانی دیتا ہے اور قربانی کرتا ہے۔ ایک سوال ہے میرا آپ سے، ہندوستانیوں کے لیے قربانی واجب ہے یا مستحب؟ یعنی اگر ہم ہندوستان میں ہیں اور یہیں پر ہیں تو ہمارے لیے قربانی کرنا مستحب ہے۔ جو حج کرنے گیا ہے حج کے زمانے میں، اس کے لیے قربانی واجب ہے۔ اب اگر کسی کو وہاں پر قربانی کا جانور میسر نہ ہو رہا ہو اور وہ فون کر دے کہ صاحب میری طرف سے یہ آپ ذبیحہ کرا دیجیے گا، یہ کر دیے، تو اب یہ جو قربانی ہوئی یہ میرے لیے کیا ہو گئی؟ آپ کسی کو ذرا سا روک کر کے دیکھیے اس مہینے، یا ذرا سا چینجمنٹ کر کے دیکھیے، ذرا سا بدلاؤ، ذرا سی تبدیلی کر کے دیکھیے، تو ابھی دیکھیے شریعت اتل پتل جو ذہن کی ہے وہ ہو جائے گی۔ صحیح ہے نا؟ شریعت
جو ہمارے ذہن میں بسی ہوئی ہے اس کے خلاف اگر کوئی بات کہہ دی گئی مزاج کے خلاف تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا نہیں، باپ دادا کے زمانے سے قربانی یہی ہوتی آئی تھی، ہم بھی کریں گے۔ کس نے منع کیا ہے؟ آپ کیجئے تو قاعدے سے کیجئے، لیکن ویسے ہی کیجئے جیسے شریعت نے حکم دیا کہ صاحب آپ ایک حصہ غربا میں، ایک حصہ آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے، سمجھ رہے ہیں، اور اس کے بعد بقیہ آپ اپنا استعمال کیجیے۔ ایمانداری بتائیے، جب ہم قربانی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ مدارات فی الناس سمجھیے گا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ہم نے دیکھا ہے، جو ہمارا مشاہدہ ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے یہاں سے قربانی کا گوشت آیا تو اس کی یہاں ضرور بھیجیں گے، ہے یا نہیں ہے؟ اب یہاں پر نہیں بھیجیں گے تو شریعت ناراض ہو یا نہ ہو لیکن تعلقات ضرور فرق پڑ جائیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیے، ہم ہی بیوقوف تھے، فلاں کے یہاں قربانی ہوئی تو گوشت بھیج دیا اور انہوں نے ہمارے یہاں پلٹ کر کے نہیں کیا۔ ذرا سا مزاج کو چینج کیجیے۔ حق کس کا ہے؟ غربا کا، مساکین کا، اولویت انہیں ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے رشتہ داروں کا۔ اب رشتہ داروں میں جن کے یہاں قربانی ہو رہی ہے آپ ان کو الگ رکھ دیجیے، جن کے یہاں نہیں ہو رہی آپ ان کو پہنچائیے۔ اس میں یعنی ثواب دو بالا ہو جائے گا، ایک تو قربانی کا گوشت پہنچانے کا ثواب الگ، دوسرے صلہ رحمی کا ثواب بھی الگ سے۔ ایمانداری سے آپ ذرا سا کیلکولیشن کیجئے گا کہ جن سے ہم پن کے ہوتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پہ ناراض ہوتے ہیں، کیا واقعی ہم ان کے گھر جاتے ہیں؟ نہیں جاتے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ جانا چاہیے۔ مزاج یہی کہتا ہے صاحب نہیں۔ اب اگر ہم اپنے مزاج کے خلاف جا کر کے شریعت کے مطابق صلہ رحمی کرتے ہیں، کون راضی ہوگا؟ کون راضی ہوگا؟ اللہ، اس کا پیغمبر، اس کے رسول، اہل بیت، اتنے لوگ تو راضی، ان کا کون؟ کبھی گھر والی، کبھی گھر والے، کبھی دوسرے رشتہ دار۔ یہ لو ان کی وجہ سے تو ہم نے لڑائی مول لے رکھی تھی، یہ خود جا کر کے یہ ہو گئے، ہم بھی خود تھے۔ اس بات تو بڑھیا سب مل گیا۔ اب آپ ذرا سا بتائیے، یعنی مدارات فی الناس کا مطلب کیا ہوا؟ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ آج بہت سارے ایسے افراد ہیں جو نادان ہیں۔ نادان اس لحاظ سے ہیں کہ ان کو اس چیز سے لینا دینا کم ہے یا توجہ نہیں ہے کہ ہمارے عمل سے آیا ہمارا خدا راضی ہو رہا ہے یا راضی نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمارا خدا ہمارے عمل سے راضی نہیں ہو رہا ہے اور ہم اپنے عمل سے راضی ہو رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہمارا خدا ہمارے عمل سے راضی نہیں ہو رہا ہے، اگر ہم راضی ہیں تو اس کا مطلب اس عمل کی جزا سے میرے نفس تک ہے، یعنی اور وہ نفس رضایت کی صورت میں ہمیں میسر ہو گیا۔ اور اگر ہم اپنے نفس کے خلاف جا کر کے اپنے خدا کو راضی کریں، ہم اپنے نفس کے خلاف جا کر کے اپنے اللہ کو راضی کریں، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر خدا راضی ہو گیا تو بندہ راضی ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر خدا ناراض ہو گیا تو سارے بندے مل کر کے رضی اللہ کہتے رہیں تو
کسی کو جہنمی کو جنتی بنا سکتے ہیں؟ ایک سلوات پڑھیے سب ملے. آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنے عقل مند وہ افراد ہیں جو اللہ کی ناراضگی کے سبب بندوں کی رضایت کو خریدتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے آپ ناراض نہ ہوئیے، ہم گوشت نہیں بھیجیں گے. اب ذرا سا دیکھیے، چونکہ یہ قربانی کا ہفتہ ہے اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں اس حالات کے اوپر، تاکہ ہم اپنے مزاج کے خلاف جائیں، ہم اپنے مزاج کو ذرا سا ترمیم کریں، ہم اپنے مزاج کو ذرا سا بدلیں، کیونکہ ذرا سی دیر میں اگر ہم اپنے آپ کو چینج کر لیں گے تو ممکن ہے حر بننے میں ٹائم. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ غور فرما رہے ہیں. یعنی آپ بہترین قربانی کیجئے، بہترین ان لوگوں کے یہاں پہنچائیے جن کے یہاں قربانیاں نہیں ہوئی، اور کم سے کم اتنا پہنچائیے کہ ایک وقت وہ بنا کر کے بھر پیٹ کھا سکے. ایسا نہ ہو کہ معلوم دیا کہ ہم نے 2 بوٹی 3 بوٹی پہنچا دیا، اب بیچارے گھر میں 4-5 آدمی ہیں تو وہ 4-5 آدمی 3 بوٹی بنا کر کے کریں گے کیا؟ آپ غور فرما رہے ہیں. مسئلہ 2-3 بوٹی کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارے مزاج کا ہے. یعنی جو شریعت کا حکم ہے کہ قربانی کو اس لیے رکھا گیا تاکہ ہر کوئی شخص جو بھر پیٹ کھا نہیں سکتا تھا قربانی کے عوض وہ کھا سکے. اور قربانی کرنے والے کو ثواب کیا ملا؟ قربانی کرنے والے کو ثواب یہ ملا کہ جیسے ہی ذبیحہ کا خون زمین پر گرا، پہنچ بھی نہیں پایا کہ اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کیا. آپ کو تو جزا مل گئی، لیکن ہاں کبھی ایسا نہ ہو کہ جیسے آپ کبھی یہاں بکرے کی منڈی میں چلے جائیے جہاں منڈیاں لگتی ہیں، ذرا سا دور کھڑے ہو کر کے دیکھیے لوگ سودا کیسے کرتے ہیں. سودا نہیں کرتے، دھوکہ کرتے. سمجھیے گا، سودا نہیں کرتے، دھوکہ کرتے ہیں. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض، لیکن اگر آپ وہ کیجیے گا. اب معلوم لیا سودا طے ہوا، رضایت کا مسئلہ ہوا، اس کے بعد ہم نے کہا نہیں یہ نہیں وہ پسند کیا تھا، وہ نہیں وہ پسند کیا تھا، اور بیچنا ہو بیچو، نہیں بیچنا ہو نہیں بیچو. اور اس کے بعد معلوم لیا کہ ہم نے پیسے میں اٹھایا، ایک ڈپلیکیٹ نوٹ ملائی اور دے دیا. اس کے بعد بڑے خوش، دیکھا 500 کا نوٹ چل نہیں رہا تھا، ہم نے یہاں چلا دیا. یہ ذرا سمجھیے گا، اسی میں نے ایک مثال دی ہے، اور مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ذرا سے کام کی وجہ سے کہ معلوم لیا کہ ہم نے 12,500 کا بکرا لائے، 500 کے لیے 12,000 کو بھی ہم نے کیا کیا؟ برباد کر لیا. قربانی دیا تھا کس کے لیے؟ کہ صاحب اس کے اوپر سب سفر کر لیں گے. کہاں کا؟ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی پل سے گزر جائیں گے. اب معلوم لیا کہ بیچارے کو 500 روپے ہم نے چونا لگایا، اب یہ چونا کہاں دکھے گا؟ کتنا اچھا چونا لگایا. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے. کہنے کی باتیں نہیں ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ ذرا سی چیز کے لیے پورے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتے ہیں، پورے کیے کرائے کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں. مثلا ایک اور مثال دے رہا ہوں، یہ جو قصائی ہوتے ہیں، چکوے ہوتے ہیں جو آ کر کے قربانی کرتے ہیں، ان سے ہم نے طے کیا صاحب کٹوائی اتنی دیں گے، اور اس کے بعد جب وہ کاٹ لگا تو اس سے کہا یہ رکھ لو، بقیہ انشاءاللہ بعد میں دے دیں گے، ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جب بھائی جاؤ اتنے بکرے کاٹے، تمہیں اتنا منافع کم ہوا کیا؟ تو بقیہ لینے آئے ہو، بقیہ لینے آئے ہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا تھا کہ اگر اس کا حق مار لیا تو جو بکرا تھا وہ گیا وہ، یعنی جو جزا ملنے والی تھی وہ جزا وزا
نہیں ملا، اور ہم کیا سوچتے ہیں، ارے ہم نے اتنا بچا لیا، میاں بچایا نہیں، جتنا لائے تھے سب کھو دیا۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ اب غور کرنا، یعنی دونوں مثالیں میں نے اس لیے دی ہے تاکہ آپ متوجہ رہیں، اور جو ہمارا میسج دور تک جا رہا ہے یہ پہنچنا چاہیے تاکہ لوگوں کو بتاؤ کہ پروردگار کا حکم ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ قربانی ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پروردگار کا حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جانور کشی کرتے ہیں، سمجھنا یہ حکم پروردگار ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے اس جانور کو پیدا کیا۔ ہم ہر ایرے کی قربانی نہیں کرتے، ہر جانور کو نہیں کاٹتے، انہی کو کاٹتے ہیں جن کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ کم و بیش ہر مسلک میں پایا جاتا ہے۔ نہ یقین ہو تو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیے، تو اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ خالی کسی بھی ایک مسلک کو ٹارگٹ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، کسی بھی ایک ورگ کو ٹارگٹ کرنا کہ صاحب یہ پشو کٹ رہے ہیں، یہ وہ ہو رہا ہے، نہیں۔ آئیے دیکھیے ہر جگہ کٹتے ہیں، بس کسی کی آستھا کسی سے جا کر کے ہوتی ہے، تو جیسے آستھا کسی کی بھی جڑ سکتی ہے، ایسے ہی ہمارے پروردگار کا حکم تمہاری آستھا سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ ہاں، اتنا خیال کیجئے گا کہ حکم پروردگار کے خلاف نہ جائیے گا، کیونکہ حکم شریعت یہی ہے کہ اگر جس جانور کو جس ملک میں مارنا اور کاٹنا حرام ہو اس کی قربانی قطعاً نہیں کیجیے گا، کیونکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہم اپنے مذہب شیعہ کی بات کر رہے ہیں، مذہب حقہ کی بات کر رہے ہیں، فقہ جعفریہ کی بات کر رہے ہیں، اس لیے وضاحت کی دے رہا ہوں کہ کوئی صاحب یہ نہ کہہ سکے صاحب مولانا لندہ صاحب ایک نے ہم اس مسئلہ کھڑا کر دیا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں صرف فقہ جعفریہ کی، سمجھ رہے ہیں، فقہ شیعہ کی، تاکہ فتنہ نہ ہو، کیونکہ ہمارے یہاں ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے۔ سمجھیے گا شریعت کتنا خیال کرتی ہے، بہت زیادہ، کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، یعنی پردہ ڈال دو۔ تو اب آپ بتائیے، جب شریعت ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں دیتی تو وہ کیسے اجازت دے گی کہ آپ کھلے عام کاٹیے؟ اور کر رہے ہیں، یعنی آپ کسی چیز کو ایک پردے داری سے کاٹیے، اور اس کی آپ ویڈیو بھی نہ بنائیے کہ معلوم دیا زبردستی کہ ہم کسی کے، کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز ہم نے اللہ کی راہ میں دے دی اس کی ویڈیوگرافی کرا کر کے محفوظ نہ کیجیے۔ بار بار دکھائی دیکھیے اتنا بڑا بکرا تھا، اتنا بڑا بکرا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بکرے کو یاد کرتے کرتے ثواب ختم ہو جائے، ہے نا ایسے ہی؟ معلوم یہ جیسے ہم حج پہ گئے، پورا دھیان کس پر تھا؟ سیلفی لینے کے اوپر، سجدہ کیے سیلفی لے رہے ہیں، سجدہ چلا گیا سیلفی رہ گئی۔ اس بات پڑھیے سب مل کر کے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یعنی یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں لمحے فکریہ ہیں میرے عزیزوں، یہ مذاق کی چیزیں نہیں ہے کہ سیلفی کے چکر میں آپ اصل عمل کو ضائع کر دیں۔ غور فرما رہے ہیں؟ اب آئیے، مدارات فی الناس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اب لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کی وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کیجئے، لیکن پردے داری کے ساتھ کیجئے۔ علیہ السلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم پردے داری کا لحاظ رکھیں گے اور خیال رکھیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ یعنی ہمارا پروردگار ہم سے راضی رہے، کوشش یہ رہے کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی رہے، اور قربانی کرنے کے لیے۔ اور ایک چیز اور اسی حوالے سے، بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ معلوم لیا کہ قربانی کے جانور کو تنہا نہیں خرچ کر سکتے ہیں، اس کا خرچہ بیئر کر سکتے ہیں، آپ شرکت لے لیجیے، حصہ لے لیجیے، شریک ہو جائیے۔ بہت سارے افراد
اتنے کٹر ہیں صاحب، اس میں اتنے حصے ہوں گے، اس سے زیادہ شریک نہیں ہوں گے، اگر ہو گئے تو ختم ہو گیا. یار یہ انسانوں کا بٹوارا نہیں ہے کہ معلوم لیا صاحب اس میں 2 ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، 5 ہو سکتے ہیں، 7 ہو سکتے ہیں. یہ گنتی کس نے بنائی ہے؟ روایتیں. لیکن اہمیت روایت نے بتایا اس لیے تاکہ ہم بتا رہے ہیں کہ حصے میں کوئی لمٹ نہیں ہے. یعنی آپ حصہ لے سکتے ہیں، آپ سہمیہ لے سکتے ہیں. یعنی ہم نے اس لیے 1 3 5 7 اس لیے بتایا تاکہ تم اس فیگر پہ نہ اٹکے رہ جانا. ورنہ اگر یہی ہوتا تو شریعت کہتی صاحب ایک قربانی میں 7 سے زیادہ نہیں شریک ہو سکتے. ایک مثال دے رہا ہوں. اسے یہ بتانے کی ضرورت کیا تھی کہ یہ 1 2 3 4 5 6 7 ہو سکتے ہیں نہیں. وہ ڈائریکٹ 7 فیگر کہتی. لیکن ڈائریکٹ نہ کہنے کا مطلب عقل انسانی کا استعمال کیجئے، کیونکہ شریعت عقل کے مطابق ہے، عقل کے خلاف کبھی نہیں جاتی. ہاں اگر ہم 2 لوگ کر سکتے ہیں تو 2 لوگ مل کر کے کیجئے، 3 لوگ کر سکتے ہیں 3 لوگ مل کر کے کیجئے، 4 لوگ کر سکتے ہیں 4 لوگ کیجئے. اور اگر اس جگہ کے حالات ایسے نہیں ہیں، بعض ایسے جگہ پر ہیں جہاں واقعی ڈیلی کے کھانے کے لیے نہ ہو، اب ان سے کہ یہ صاحب قربانی کر لیں اور ثواب سے بھی محروم نہیں رہنا چاہتے، تو معلوم دیا کہ اگر اس علاقے میں سب مل کر کے ایک قربانی کر دیں تو کیا سب کو ثواب نہیں ملے گا؟ سب کو قربانی کا ثواب ملے گا. ایک سلوات پڑھیے سب ملے گا. یعنی آپ غور کر رہے ہیں، یعنی یہ چیزیں کیا ہیں؟ یعنی یہ چیزیں ہماری ذہنیت کو توڑتی ہیں جو کٹر پنتھی کی طرف لے کر کے جاتی ہیں. صاحب اتنے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت حکم دیتی ہے انجام دہی کے لیے تاکہ تم انجام دو. اور مستحب ہے ہمارے لیے، مستحب ہے کہ ہم اس کو کیا کریں؟ انجام دیں. بعض دفعہ روایتیں تو اتنی کہتی ہیں کہ آپ قرض بھی لے سکتے ہیں. یعنی یہ اہمیت بتا رہی ہے. قرض کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ صاحب ایک صاحب کی آمدنی بالفرض 2000 روپے، ایک مثال دے رہا ہوں، ایک صاحب کی آمدنی 2000 روپے مہینہ. اب یہ معلوم دے اگر 8000 کا بکرا یہ لے آئے، کہا بھائی مولانا علمداری نے تو کہا تھا قرض لے کر کے آپ قربانی کیجیے. اب 8000 کا بکرا لے تو آئے، لیکن یہ 8000 ادا کب کریں گے؟ ادا کب کریں گے؟ تو اب پتہ چلا کہ ان کے 4 مہینہ اگر یہ فل سیلری دے دیں تب 4 مہینے یہ کیسے چلیں گے؟ اللہ بہتر جانے. کہا شریعت اس کا حکم نہیں دیتی ہے. شریعت نے کس چیز کا حکم دیا؟ شریعت نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ اتنا ہی قرض لینا جتنا ادا کرنے کی سکت ہو. اب ایسا نہ ہو کہ گنجائش 500 روپے کی ہے، قرضہ 8000 کا لے رہے ہیں، تو میاں 500 کا قرضہ لے کر کے شامل ہو سکتے ہو. قربانی کا اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا 8000 والوں کو ملے گا. ایک اور سلوات پڑھیے سب. تو کس طریقے سے ہم یعنی بہتر انجام دے سکتے ہیں اور ہمیں انجام دینا چاہیے انشاءاللہ. بقیہ باتیں آئندہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال الحسن علیہ السلام ان اللہ جعل شہر رمضان مزمارا لخلقہ فیستبقون فیہ بطاعت الی مرضات. صلوات محمد علیہ. آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو ایک موقع دیا ہے، ایک فیلڈ دی ہے تاکہ ہم اس فیلڈ میں داخل ہو کر کے مسابقہ کمپٹیشن کر کے اطاعت الہی میں
یہ دیکھیں کہ مرضی پروردگار کا خریدار کون ہے. یعنی مزمارن لخلق، یعنی ایک میدان قرار دیا ہے اللہ نے، فَيَسْتَبِقُونَ فِيهِ، تاکہ اس میدان میں، اس مزمار میں ہم مسابقہ کریں، ہم کمپٹیشن کریں، ہم ایک دوسرے سے سبقت حاصل کریں. کن چیزوں میں؟ بِطَاعَتِهِ إِلَى مَرْضَاتِهِ، یعنی ہم اطاعت پروردگار کے ذریعے اللہ کی مرضی حاصل کرنا چاہیں. اللہ کی مرضی کس چیز میں ہے؟ ہم اس چیز کو دیکھیں. ابھی جیسے چونکہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں، ایک چھوٹی سی بات ہمیں ڈسکس کرنی تاکہ ہم متوجہ رہیں. ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس سماج میں مختلف ادوار ہوتے ہیں، مختلف پریشانیاں وجود میں آتی ہیں، اور ہم سب مل کر کے ہی اس کو حل کرتے ہیں. اسی کا نام معاشرہ ہے، اسی کا نام سماج ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی جیسے ہمارے یہاں کانپور میں ایک بیماری چلتی ہے تھیلیسیمیا. اس کی وضاحت کیے دے رہا ہوں تاکہ آپ اس چیز کی طرف، خدا نہ کرے مطلب کسی کے گھر میں کوئی ایسی چیز پائی جائے. یہ بیماری وہ ہوتی ہے کہ یعنی بچے کا بلڈ بننا ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کو ہر وقت ضرورت پڑتی ہے بلڈ کی. اور تقریباً ہمارے یہاں کانپور میں 100 بچے ایسے پائے جاتے ہیں، جن میں سے اگر آپ سوچیے گا تو تقریباً 55 بچے سے مسلمان بھی ہیں. یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ حضرات یعنی متوجہ رہیں بہت ساری چیزیں، کیونکہ بھئی ہماری سنستھا شیعوں کی ایک ہی سنستھا ہے جو بلڈ کیمپ لگاتی ہے، اور وہ بھی ادھر لگ بھی نہیں پایا چند وجوہات کی بنیاد پر. اب سمجھیے پورے کانپور میں ایک سنستھا ہے مسلم کی جو بلڈ ڈونیشن کیمپ لگاتی ہے، اور یہ اعزاز صرف اور صرف یعنی یہ سنستھا بھی شیعوں کی ہے. اگر آپ دیکھیے، صرف اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ مطلب اتنے ہونے کے باوجود، اور تقریباً ہمارے یہاں کانپور میں مسلمانوں کی جو سنستھائیں ہیں وہ 20-22 سنستھا ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک سنستھا ہے جو لگاتی ہے. اب بار بار یعنی فون ہم لوگوں کے پاس آتا ہے، اور آنا بھی چاہیے کہ صاحب آپ کچھ بچوں کو لے لیجیے، یعنی آپ ان کے بلڈ کا انتظام کیجیے. اب ہمارے سامنے مشکلات ہیں، لیکن بھاگنا حل نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ ابھی جب لسٹ دیکھی جائے تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا 55 بچوں میں ہو سکتا ہے کوئی شیعہ بھی ہو. یہ تو پتہ چلے گا اس وقت جب آپ وہ کریں گے. اور اگر نہیں ہے تو خدا کا شکر ادا کیجیے. دعا تو یہی کوئی ایسا آپ لوگوں میں نہ پایا جاتا ہو، بلکہ اپنے شہر میں نہ پایا جاتا ہو کوئی ایسا. انشاءاللہ جو پائے جاتے ہیں ان کو شفا مل جائے. دعا یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہر ہفتے 15 دن پر یعنی ان کا خون ضروری ہے دینا. اور ان کی لائف بھی بہت کم ہوتی ہے، بہت کم لائف یہ جیتے ہیں. مطلب اگر دیکھا جائے تو 20 سال 25 سال جی جائے تو بہت بڑی بات ہے. لیکن کوئی ان کو ایسا تو ہے نہیں کہ اٹھا کر کے پھینک دے گا، ایک جان ہے. کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ ان کو لاوارث چھوڑ دیا جائے گا، نہیں. انسان کے بس میں جتنا ہو آپ اس کو انجام دیجیے. اسی پر یعنی امر اجالا کی ٹیم، ہم لوگوں کی اور بہت ساری جو سنستھائیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اور تقریباً ہر ہفتے یعنی بلڈ کیمپ لگتا ہے. آپ میں سے جتنے بھی تیار ہوں سکے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ مطلب ایک ہی دن جا کر کے دے آئیے، نہیں. ایک بچے کو اگر یہ لے لیا جائے کہ صاحب ان کی ذمہ داری ہم لوگ کی. اب اگر اس کو سال بھر میں تقریباً 34 یونٹ خون کم سے کم ایک بچے کو چاہیے، 34 ہفتے، سمجھ رہے ہیں. تو اب کم سے کم اگر
ऐसे ही सब जुड़ जाएं, नाम अपना पेश करें, हाँ भाई हम दे सकते हैं। क्यों? इसलिए कि ये भी एक सदका है, ये भी एक खैरिया है, ये भी एक भलाई है। इसका एहसास कब होता है? यानी जब हमें ब्लड की ज़रूरत होती है और हम इनको फ़ोन करते हैं, उनको फ़ोन करते हैं, उनको फ़ोन करते हैं, और उसके बाद जब कोई देता है तब कितने शुक्रगुजार थे। भाई अगर आपने फ़ोन ना दिया होता तो ये बच नहीं सकते थे। तो अब यही लम्हा जो आप महसूस खुशी का करते हैं बचने के बाद, तो सोचिए जिसको देंगे उसके घर वाले कैसे होंगे, और उस घर वाले खुश हो या ना हो, क्योंकि कोई मजहब की कैद नहीं है, कोई भी हो, मुसलमान हो गैर मुसलमान हो, आप सबको दीजिए, क्योंकि अल्लाह ने खून पैदा करने में किसी में कोई फर्क नहीं रखा। एक सलवात पढ़िए सब। इसी तरह से यानी यहाँ हमारे यहाँ यानी रॉयल मंदाकिनी में साकित नगर में ब्लड डोनेशन कैंप सुबह 10:30 बजे से 4 बजे तक का है। लेकिन जो जाना चाहेंगे पहले बता देंगे, ताकि कम से कम ऐसा ना हो कि हम एक बच्चे को देना हो तो मान लीजिए 10 पहुँच गए, जिस दिन देना उस दिन कोई नहीं पहुँचा। तो एक सिस्टम में जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये चीज़ें ख़त्म नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी हो सकता है, हम आप हो सकते हैं, हमारी ज़रूरत हो सकती है, आपकी ज़रूरत हो सकती है। बस ये है कि जो हमने डोनेट कर दिया इसके तलबगार ना रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो झगड़ा आकर के बाद में थोड़ी सी तू में या बहस कर लेते हैं, वो यही कहते हैं साहब हमने 3 साल पहले फ़ोन दिया था। भैया 3 साल पहले दिया था, वो ख़त्म हो गया, यूज़ हो गया। क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज वाले या जो ब्लड बैंक वाले होते हैं, ये 3 महीने से ज़्यादा गारंटी कार्ड नहीं देते हैं कि आपको मिलेगा। और ये इस्लामी हुकूमत नहीं है कि आपको बना दिया आपको मिल जाएगा। हाँ, बस ये है कि अल्लाह से दुआ कीजिए कि आपको देने वालों में शामिल करे, देने वालों में शामिल। सही है ना? एक सलवात जीती जाती है। समझ रहे हैं? तो ये कंपटीशन का मैदान है नेकियों की, आप इसमें शामिल होइए। सही है? तौफीक़ात इलाही, परवरदिगार तौफीक दे कि हम इसको वो करें। अब ज़रूरी ये है कि हमारे सामने अभी ये जो हफ्ता आने वाला है, ये है ईद कुर्बान का। नमाज का मसला आएगा, हमारे सामने और भी मुश्किलात हैं। अब नमाज के लिए ऐसा तो है नहीं हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, अदा करेंगे। बस ये है कि यानी चूँकि कोविड जैसे हालात को इस वक्त डेल्टा एक नया वायरस कोविड की सूरत में आ रहा है, तो हमें बचना भी है, बचाना भी है, हिफाजत भी करनी है। तो हमें जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन होगी उसका पालन भी करना है। आप समझिएगा, नमाज की अदायगी भी करनी है, ना हम मुसीबत मोल लें और ना नमाज हमसे छूटने पाए। और ये इंशाअल्लाह यदि आपकी बकरीद ईद के दिन नमाज होगी, आप कोशिश कीजिएगा कि अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइन 50 लोगों की जैसे अभी चल रही है, तो इतने ही पे आप रुकिएगा। कुछ ऐसा ना हो कि मतलब अगर नमाज एक उसमें हो जाए तो बस अब दूसरी जमात नहीं हो सकती, नहीं, दूसरी भी हो सकती है, रजाए मतलूबियत की बिना पर आप पढ़ सकते हैं। और अगर नहीं वो कर सकते तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, ताकि आप अपनी ज़हनियत को भी बदलें। यानी यहाँ पर नमाज तो होगी इंशाअल्लाह, और अगर आप आएंगे, पब्लिक ज़्यादा हो तो आप बाहर रहिए, आप दूसरी जमात का वेट कीजिए कि दूसरी जमात में शामिल, ताकि कम से कम 50-50 करते अगर पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और आसान तरीका यही है कि 2 रकअत नमाज पढ़ी जाती है, और ये मुस्तहब है, सुन्नत मौक़िदा है। चूँकि ग़ैबत इमाम का ज़माना है, हुज़ूर इमाम में ये नमाज वाजिब है, समझ रहे हैं? और ये 2 रकअत नमाज है। 2 रकअत नमाज बहुत इजी तरीका में बता रहा हूँ, जो पढ़ाई जाती है और पढ़ी जाती है, ये अहसन तरीका है, यानी जिसमें सवाब सबसे ज़्यादा है, यानी बेहतर तरीका कि आप 2 रकअत नमाज पढ़िए। पहली रकअत में
सूरह आला, दूसरी रकत में सूरह शम्स, पहली रकत में 5 कुनूत, दूसरी रकत में 4 कुनूत। ये नमाज है। और कुनूत भी ईदैन का मखसूस है। बेहतर है, याद है तो पढ़िए। आप किताब देख करके भी पढ़ सकते हैं, यानी किताब लेकर के पढ़ने में कोई हरज नहीं है। और आज कल का ज़माना तो बहुत अच्छा है, स्मार्टफोन, मोबाइल आपके हाथ में है, आप उस पर मोबाइल से देख करके पढ़िए। मोबाइल से देख करके पढ़ने में कोई हरज नहीं है। फिर भी अगर ना याद हो तो आप 2 रकत नमाज की नियत कीजिए, अलहम्दु पढ़िए। अलहम्दु पढ़ने के बाद जो सूरा याद हो उसको पढ़ लीजिए। 5 कुनूत कीजिए, यानी 5 कुनूत आप पढ़ेंगे, सही है। अब 5 कुनूत में अगर अल्लाहुम्मा अहलल किब्रिया ये याद है वेल एंड गुड, और अगर नहीं याद है, जो भी कुनूत याद है आप उसे पढ़ लीजिए। आप उसको सजदा कीजिए। फिर दूसरी रकत आप पढ़िए, अलहम्दु याद है, बिल्कुल याद है। दूसरा सूरा सूरह शम्स नहीं याद है, आप उसकी जगह जो भी सूरा पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए, समझ रहे। और फिर रुकू 4, यानी रुकू कहते हैं 4 कुनूत, जो भी दुआ पढ़ना चाहें कुनूत में आप पढ़ लीजिए, रुकू कीजिए, सजदा कीजिए, तशहुद और सलाम पढ़ के नमाज तमाम कर दीजिए। आप ईदैन की नियत करके पढ़ लीजिएगा, सवाब वही मिलेगा जो सवाब यानी सूरह आला और सूरह शम्स और अल्लाहुम्मा अहलल किब्रिया पढ़ने का मिलेगा, वही इंशाअल्लाह आपको परवरदिगार आलम अता करेगा। तो इससे आसान तरीका मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो जो लोग ना आ सकें, हाजिर ना हो पाए, या मौका ना मिल पाए, या नई गाइडलाइन के चलते अगर कोई मुश्किलात हो, तो आप ऐसे अदा करें, ऑनलाइन का ड्रामा मत कीजिएगा। क्योंकि ऑनलाइन नमाज उसी की होगी जो पढ़ रहा है, आपकी नमाज नहीं होगी कि साहब मौलाना एक साहब लखनऊ में पढ़ा रहे हैं, हम कानपुर में इब्तिदा करें, मोबाइल ऑन कर दिए, अल्लाहु अकबर। तो जमात का फासला हमारे यहाँ अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो जमात नहीं हो सकती, तो ये नमाज कैसे होगी। हाँ, इतना हो सकता है कि आप उसको सुन करके दोहराते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, फुरादा की नीयत से, तब तो हो जाएगी। जमात से करेंगे तो वो भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो बेहतर ये है कि आसान तरीका जो हमने बताया वैसे ही पढ़ लीजिएगा, इससे आप भी राज़ी रहेंगे, शरीयत भी इंशाअल्लाह राज़ी रहेगी। सलवात तो पढ़ दीजिएगा। समझ लें, यानी ये मुदारात फिन्नास आप इसमें सिफ़त कीजिए, इसमें आप आगे बढ़िए। तो इंशाअल्लाह आज की हदीस के साथ ठीक 8:30 बजे इसी मकतब इमामिया में जनाब मोहम्मद सईद ठेकेदार साहब की तरफ से होगी, उसमें आप शिरकत कीजिएगा ताकि दुआओं में शामिल होइए। अल्लाह हम सबको तमाम आफात से, बलियात से, मुसीबत से महफूज फरमाएगा इंशाअल्लाह, और जो हमारी मुश्किलात है उसे दूर फरमाएगा। और इंशाअल्लाह ईद की नमाज, सही है ना, ये रह गया है, यानी 8 बजे पहली जमात, उसके बाद दूसरी जमात 8:30 बजे इंशाअल्लाह होगी, और बकिया जो रह जाएंगे वो फरादा अदा कर देंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व अला अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला फातिमा मुहम्मद व अला मुस्तफा व हुसैन शहीद करबला व हुसैन व मोहम्मद नबी व जाफर मोहम्मद हुसैन जाफर व अली मूसा मोहम्मद नबी व अली मोहम्मद व अला सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबिज़ ज़मान माही आसार अल बिदअ व तुग़यान